اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت الکرسی ہے۔ پچھلے درس میں بھی اس آیت کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا گیا تھا کہ اس آیت کی فضیلت کیا ہے۔ آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کرامات، جو بڑی نعمتیں چھپائی ہیں، ان کے حوالے سے بیان ہوا تھا۔ اب یہاں دوسری بڑی جو اللہ تعالیٰ نے ایک راز کی بات اس آیت کے اندر رکھی ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے، جو نام اس کا ذکر ہے، جس میں سب سے پہلی آیت تو یہی آیت الکرسی ہے جس میں میرے اللہ کا نام ذکر ہے۔ وہ کون سے ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ تین نام ہے اور اسی طرح آخر میں بھی ذکر ہے۔ لیکن اگر دوسری آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث میں دیکھ لی جائے جو سورہ آل عمران کی پہلی آیت ہے، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو ان تینوں ناموں میں سے کوئی ایک نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے، اور حدیث میں ہے کہ اسم اعظم وہ ہے جس کی برکت سے جو دعا خدا سے مانگی جائے وہ قبول ہوگی، جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے وہ قبول ہوگی۔ اور ایک اور صورت ہے ان تینوں صورتوں میں، سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ کے اندر بھی، جو ہشام ابن عمار خطیب جو ہیں دمشق، وہ فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت الکرسی ہے، اور آل عمران کی پہلی آیت اور طٰہٰ کی یہ آیت، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہاں پر صرف لفظ الحی القیوم ذکر ہے، اور پہلی سورہ آیت الکرسی کے اندر شروع کے اندر لفظ اللہ بھی ہے اور الحی القیوم بھی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر بھی لفظ اللہ بھی ہے اور سورہ الحی القیوم بھی ہے، لیکن سورہ طٰہٰ کے اندر وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ القیوم، یہاں صرف الحی القیوم ہے۔ تو زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ الحی القیوم کی طرف ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے، ان دونوں ناموں میں سے کوئی ایک نام ہے۔ اور پھر آیت الکرسی کی جامعیت بھی ایک اپنی جگہ ہے۔ اس مبارک آیت میں 10 مستقل جملے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے کہ مخلوق کا وہی مالک ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی ایک اللہ مالک ہے، اور دوسرے جملے میں کہ وہ خود زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، الحی جو زندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، جس کا قیوم کی دوسری قرات قیام بھی ہے، پس تمام موجودات کے اس کی محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے، کوئی بھی بغیر اس کی اجازت کے کسی چیز کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کسی چیز کو بھی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو بندہ سنبھالتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں ہوتا تو بندے کی کوئی مجال نہیں ہے کہ کسی چیز کو سنبھال سکے۔ جیسے اور جگہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ قائم رکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی زمین و آسمان جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے، ان تقوم السماء والارض، کہ آسمان اور زمین قائم ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر شخص کے اعمال پر وہ حاضر ہے۔
الحی القیوم لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی ساری بادشاہت۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے۔ کل قیامت والے دن دو چیزیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گی، جن میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور دوسری چیز جو ہے وہ قرآن ہے۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو ہمارے لیے حجت بنے گا یا پھر ہمارے خلاف حجت بنے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جو کچھ بھی تمہارے سامنے ہے یا تمہارے پیچھے ہے، ہماری نظروں کے سامنے ہے یا ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جسے ہم نے کبھی دیکھا نہیں، اس سے بھی واقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سمندروں کے اندر ایک سیاہ پتھر ہو اور سیاہ پتھر کے اوپر بھی اگر سیاہ چونٹی چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ جو اس چونٹی کے پاؤں کے نشان ہیں ان سے بھی واقف ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں، انہیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنے جہان بنائے ہوئے ہیں، نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوقات بنائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ہی آتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 18 کروڑ 19 کروڑ کم و بیش مخلوق پیدا کی ہے، اور ان میں سے انسان صرف ایک مخلوق ہے، انسان صرف ایک مخلوق ہے۔ باقی اگر ہم ان کو شمار کرنے بیٹھ جائیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے اس مخلوق کو، اتنی زیادہ مخلوق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ساری کی ساری مخلوقات کو کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں ہے، جس کو احاطہ نہیں کیا ہوا الا بما شاء، مگر اللہ جسے چاہے، اللہ جسے چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی کرسی بہت بڑی ہے، وسع بہت وسعت ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بھی گھیرا ہوا ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو بھی گھیرا ہوا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پہلے آسمان کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے گراؤنڈ میں ایک گیند پڑی ہو، فٹ بال پڑا ہو، اور پہلا آسمان دوسرے آسمان کے مقابلے میں، اور دوسرا تیسرے کے، تیسرا چوتھے، اور چوتھا پانچویں آسمان کے مقابلے میں، اسی طرح ساتویں آسمان کے مقابلے میں باقی ساری چیزیں ایسے ہیں جیسے گراؤنڈ میں ایک فٹ بال یا گیند پڑی ہو، اس طرح ہے۔ اور یہاں پر لفظ کیا ہے؟ واسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی تو ان ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے آسمانوں کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، ولا یؤودہ، اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور وہ عالی شان، عظیم الشان ہے، عالی بہت اعلیٰ، بہت عظمت والی شان ہے، عظیم الشان ہے۔ اس آیت الکرسی کے بہت بڑے بڑے بینیفٹ ہیں، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو اس آیت الکرسی کو جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، مفہوم ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کی اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، سوائے موت کی اور کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، ہم نمازوں کے بعد اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بھی دعا کیا کریں، ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔